مبارک مہینہ بڑی برکتوں کا امین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں بندوں کے لیے بہت کچھ الطاف و انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ خوش نصیب اس مہینے میں اپنی خطائیں بخشوا لیتے ہیں، اور بد نصیب اسی مہینے میں اپنا دامن خطاؤں سے اور زیادہ بھر لیتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین مریم اسلام حبیبہ حبیب خدا سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ عام ایام سے ماہ رمضان المبارک میں رسول اللہ کے مشاغل و مصروفیات اہم ہو جایا کرتے تھے۔ حضور کی عبادت و ریاضت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر راتیں اس کی بارگاہ میں ذکر و فکر میں گزرا کرتی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں جو حضور کے نجی ضروریات کے خادم تھے کہ اس مہینے میں پیغمبر کی سخاوت چلتی ہوئی آندھی سے بھی تیز ہوتی۔ اس مہینے میں کبھی کبھی اگر کوئی سواری آ جاتا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی لوٹانا گوارا نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ نوبت آتی کہ کسی یہودی سے قرض لے لیتے لیکن کبھی سواری کو خالی لگانے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے پہلے 10 دنوں کو رحمت قرار دیا گیا، اس کے درمیانی 10 دنوں کو بخشش عام کا مرحلہ قرار دیا گیا، اور اس کے آخری 10 دنوں کو جہنم سے رہائی کا موقع قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں لوگوں میں شامل کرتے کہ جو اس کے تینوں مرحلوں سے جھولیاں بھر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محروم لوگوں سے محفوظ و معمون رکھے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی اور زیادہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا تکرار ہوتا ہے۔ امیر المومنین خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے امت کے موسم ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں قرآن کے تحفظ کو محفوظ رکھتے ہوئے یہ تراویح میں قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 20 تراویح میں قرآن کا پڑھنا اور 27ویں شب کا ختم کرنا یہ فاروق اعظم کی سنت ہے اور ان کی یادگار ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات بھی ہم کم مانتے، سچی بات سنیے، ہم کب مانتے فاروق اعظم کی بات؟ ہم نے ان کی بات کو اس لیے مانا ہے کہ اس کے استاد کامل نے کہا ہے کہ یہ میرا کامل شاگرد ہے، یہ جو کچھ کرے تمہارے لیے حجت ہے، یہ جو کچھ کرے تم نے وہ کرنا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے بھی تم نے اپنانا ہے، اور یہ میرے مکتب کے فارغ التحصیل یہ میرے عظیم شاگرد جو کچھ یہ کریں وہ بھی تم نے اپنانا ہے کہ نجات کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ تمہاری زندگی صحابہ کے کردار سے روشن ہو۔ بڑی حکمتیں ہیں، آپ جب غور کریں گے تراویح کے سلسلہ میں قرآن پاک کے پڑھنے کو 27ویں شب تک تراویح کی رکعات بھی گن لیجیے 540 بنتی ہیں، 27 20 سے 540، اور قرآن کے رکوع بھی 540۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست نے یہی سوچا کہ اگر کوئی زیادہ بھی نہ پڑھے، ایک رکوع ایک رکعت میں پڑھیں گے تو تراویح بھی پوری ہو جائے گی اور قرآن کی حفاظت کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری۔ سچی بات ہے کہ اگر حفاظ کرام کو رمضان میں قرآن نہ سنانا ہوتا تو شاید یہ اس اہتمام سے یاد نہ کرتے۔ یہ بیچارے سال بھر یاد کرتے رہتے ہیں، کچھ تو اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ اس خیال سے کہ اگر ہم نے محنت نہ کی تو رمضان میں چوری پکڑی جائے۔ اور پھر یہ بھی قرآن پاک کا معجزہ، دنیا بھر کی کتابوں کو آپ سامنے رکھیں، کوئی دنیا کی کتاب اس اہتمام اور انتظام سے انسان کی زبان پر استقرار نہیں آتی جس قدر رحمت للعالمین کا قرآن آتا ہے۔ میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب کی کتاب انسان یاد نہیں کر پایا، لیکن اور کارل مارکس کے اقتصادی فارمولے، موزیتوں کی ریڈ بک، یا کسی مغربی مفکر کی تصنیف، یا قدیم یونانی فلسفیوں کا کوئی مسودہ، کوئی دنیا کی کتاب، ہندو کی گرنتھ یا سکھوں کا کوئی مسودہ یا بدھ مت کی کوئی کتاب، کسی کو آج تک انسان کے دل کی گہرائیوں میں ذرا نہیں ملی۔ یہ قرآن ہے جو بے تکلفی سے انسان کے دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، جو اتنے مختصر ہوتے ہیں بعض کہ بڑی تختی والا قرآن کھڑا کر دو تو قرآن کی قدر ان سے بڑی ہو جاتی ہے، لیکن 30 پاروں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ اس کے آئینے میں قرآن کا عکس پڑتا ہے، اور فطرت انسانی قرآن کے جمال کو جذب کر لیتی ہے۔ باقی ساری چیزیں غیر فطری ہیں، ان سے انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا،
قرآن پاک اور انسانی ضمیر کا تعلق ہے، اس لیے قرآن کا عکس پڑتا ہے انسان کے ضمیر پر، اور جب یہ قرآن کی طرف لپکتا ہے تو قرآن بھی اسے اپنا لیتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک آج لاکھوں نہیں، قرآنوں نہیں، اربوں قاری قرآن عرض پہ موجود، جن کی زبانوں سے قرآن کے ترانے بلند ہو جاتے ہیں رمضان مبارک میں۔ ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر ملک میں لاکھوں کی تعداد میں قرآن پڑھنے والے بڑے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا تکرار ہوتا ہے، اور قیامت تک کے لیے سنیے میری بات، قرآن پاک کی حفاظت کوئی مولوی، کوئی حکمران، کوئی مفکر، کوئی سائنسدان یا دنیا کا کوئی طاقت والا قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ قرآن کا وہ محافظ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کی طاقت میں اور اختیار میں کوئی شریک نہیں، وہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر وہ حفاظت کرنے والا نہ ہوتا، قرآن کے لیے کل بھی سازشیں ہوئی، قرآن کے لیے آج بھی سازشیں ہو رہی، اس کتاب مقدس کے خلاف آج بھی بڑی بڑی طاقتیں سازش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح سے قرآن پاک کی عظمت کو داغدار کیا جائے اور اس صحیفے کو قرآن سے ہٹایا جائے، مٹایا جائے۔ لیکن قرآن پاک یہ گودری کا معشوق، یہ چودھری کا چاند، یہ جس طرح پہلے کو شباب تھا، اس کی جوانی میں آج بھی کوئی فرق نہیں آیا، یہ اسی طرح ہے اور قیامت تک رہے گا۔ رمضان مبارک کی راتیں قرآن حفاظت کی بجن دلیل ہے کہ اس میں ایک آدمی آگے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور دل کے آئینے میں قرآن کے جمال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سناتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جاتی۔ میرے عزیز دوست، پھر ایک اور بات بڑی حسین ہے قرآن پاک، دنیا کی آپ کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کو اس طرح بے تکلفی سے آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے گی جس خوبصورتی سے قرآن آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ کبھی آپ اس سے باتیں کریں، آپ اس کی قسمیں نہ کھایا کریں، آپ اسے اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ایکسپلائٹ نہ کیا کریں۔ کبھی قرآن سے پوچھیے، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا نام ہے آپ کا۔ ہر آنے والے سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے نا کہ تمہارا کیا نام ہے۔ قرآن پاک خود جواب دیتا ہے، کسی مفکر کسی عالم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، قرآن خود بولتا ہے کہ بل هو قرآن مجید، قرآن مجید نام ہے۔ آپ اس سے پوچھیے کہ کہاں سے آئے ہیں، یہ خود جواب دے گا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آیا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیے کہ تمہیں بھیجا کس نے، یہ خود بولے گا تنزیل من رب العالمین۔ آپ قرآن پاک سے پوچھیے کہ آپ کو لانے والا کون ہے، یہ خود بولے گا نزل بہ الروح الامین۔ آپ قرآن پاک سے پوچھیں کہ آپ کس سے، یہ جواب دے گا نزل علی محمد وهو الحق، میں حق و صداقت کے بین الاقوامی نشان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارا گیا ہوں۔ آپ قرآن پاک سے پوچھیں آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا پروگرام کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہے۔ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، میں اہل تقویٰ کے لیے روشنیاں لایا ہوں، میں اہل نظر کے لیے اجالے لایا ہوں، میں اہل دل کے لیے سویروں کا نقیب ہوں، میں فرعونوں کو پیوند زمین کرنے آیا ہوں اور یتیموں کو بلند و بالا کرنے آیا ہوں، میں ظالم کا ہاتھ روکنے آیا ہوں اور مظلوم کے آنسو پوچھنے آیا ہوں، میں بلال کو جنت کا وارث بنانے آیا ہوں اور ابو جہل جیسے انسانیت کے دشمن کو جہنم رسید کرنے آیا ہوں۔ قرآن پاک سے پوچھیے کہ آپ کب آئے، یہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان مبارک میں اتارا گیا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیے کہ کس لمحے میں، کس رات میں تیرا حد سے فرش پر نزول ہوا، تو یہ جواب دیتا ہے فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں اتارا گیا ہوں کہ میرے اترنے کی وجہ سے وہ رات ہزاروں راتوں سے سینئر ہو گئی۔ اور بولتا ہے، اور پھر ایک پہلو اور، دنیا کی اور کسی کتاب میں آپ کو اس بے تکلفی سے جواب نہیں میسر آئیں گے جس بے تکلفی سے آپ سے قرآن باتیں کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ قرآن جہاں آیا اسے
امتوں میں اونچی ہو گئی. جس زمانے میں اترا وہ زمانہ خیر القرون بن کر باقی سب زمانوں میں اونچا ہو گیا. جس پیغمبر سے اترا وہ پیغمبر امام الانبیاء بن گیا. اور جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اونچا ہو گیا. جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات باقی سب راتوں سے بلند و بالا ہو گئی. قرآن تمہیں دعوت فکر دیتا ہے میرے قریب آؤ, تم مجھے اپناؤ, مجھے یاد کرو گے تو تمہیں حافظ بنا دوں گا, مجھے اچھا پڑھو گے تو تمہیں قاری کہلاؤں گا, میرے منشا پر جب جوہر کرو گے تو تمہیں مجاہد کا نام ملے گا, میری آبرو پہ مٹ جاؤ گے تو تمہیں شہید کہلاؤں گا, اور میرے احکامات پہ عمل کرو گے تو تمہیں ولی اللہ کا کریڈٹ دلواؤں گا.